السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 3 کا اردو کا فرسٹ لیسن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے یا دنیا میں غلط کام کرنے لگتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے اپنے نبی چنتا اور وحی کے ذریعے ان تک اپنے احکامات پہنچاتا۔ وہ نبی یہ پیغامات نہ صرف بندوں تک پہنچاتے بلکہ انہیں برے کاموں سے بھی باز رکھتے۔ یوں تو یہ پیغمبر اور نبی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، مگر ان میں سے کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں۔ جی ہاں، آج آپ اپنے بک کے یونٹ نمبر 1 کے جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام باقی نبیوں کی طرح لوگوں کو برے کاموں اور برائیوں سے روکتے اور نیکی کی تلقین کرتے۔ کافی عرصے تک وہ اس کوشش میں رہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور نیکی کی طرف راغب کریں، مگر لوگوں نے جب ہر طرح کی کوشش کے باوجود ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑے سائز کی کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے چلے گئے تاکہ لکڑیوں سے کشتی بنائی جائے۔ اس کام میں ان کے کچھ ساتھی بھی شامل ہو گئے۔ ان سب کو کشتی کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر لوگ مذاق اڑانے لگے، کیونکہ اسٹوڈنٹس، کشتی تو پانی میں چلتی ہے نا، اور وہاں تو ہر طرف ریگستان ہی ریگستان تھا، ریت ہی ریت تھی، خشکی تھی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا کافی سامان کشتی میں رکھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ نافرمان لوگ، نافرمان کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمان لوگ خوب ہنسے اور مذاق اڑاتے رہے۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا، جسے آپ علیہ السلام نے خوب سمجھایا تھا، مگر وہ نہیں مانا اور اس نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں۔ جب یہ سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اچانک گھنے بادل آ گئے اور زور سے برسات ہونے لگی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے زمین میں سے پانی نکل رہا ہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر پانی اتنا زیادہ تھا کہ کسی کا بھی بچنا ممکن نہ ہو سکا، اور اس طرح سارے کے سارے نافرمان لوگ پانی میں ڈوب گئے اور جان سے ہلاک ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا وہ برباد ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی اور حضرت نوح کے کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے۔ حضرت نوح کی کشتی بہت روز تک پانی میں چلتے چلتے ایک دن ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام تھا جودی۔ لوگ اس کشتی سے اترے، اللہ کا شکر ادا کیا اور تمام جانوروں اور پرندوں کو بھی اتار لیا گیا۔ اس طرح اس جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں نے دوبارہ دنیا بسائی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کے لیسن کا خلاصہ۔ اب آپ نے اس لیسن کو بار بار دھیان سے پڑھنا ہے، اور جتنے بھی مشکل الفاظ آپ کو نظر آئیں ان کو آپ نے انڈر لائن کرتے جانا ہے۔ ان الفاظ کو اپنی اردو کی ڈکشنری میں سے ان کے میننگز ڈھونڈنے ہیں اور پھر دوبارہ سے لیسن کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو خوب اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کے بک کے پیج نمبر 10 پر دیکھیے، یہ جو اسکرین پہ آپ کو پیج نظر آ رہا ہے یہی پیج آپ کے پاس موجود ہے۔ اس میں نئے الفاظ ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کے شاید آپ کو معنی نہ آتے ہوں۔ ایک لفظ ہے مصروف، جس کے معنی ہیں کام میں لگا ہونا یا مشغول ہونا۔ حکم، ارشاد، فرمان، فیصلہ کن بات۔ فکر، خیال یا پریشانی۔ نافرمان، حکم نہ ماننے والے۔ بسی، آباد ہوئی، خشکی، زمین یعنی خشک جگہ جہاں پانی موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مشکل الفاظ لگتے ہیں تو آپ ان کی میننگز خود ڈھونڈیں گے۔
اس کے بعد ہے معروضی سوالات. معروضی سوالات آبجیکٹیوز. اس میں آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں اور آپشنز دیے گئے ہیں کہ کون سا آنسر اس میں سے آ سکتا ہے. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا. گھر، محل، کشتی یا پھر پل. یس، بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. تو آپ کشتی کے سامنے جو دائرہ ہے اس پہ ٹک کریں گے. نمبر 2، ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا. پڑوسیوں نے، نافرمان لوگوں نے، دوستوں نے یا فرما بردار لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ نافرمان لوگوں نے. ویل ڈن. نمبر 3، کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا. بھائی، بیٹا، دوست یا خادم. بیٹا. ویری گڈ. نمبر 4، نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا. جیسے میں نے آپ کو ابھی سبق کا خلاصہ سمجھایا ہے، تو مجھے بتائیے کہ جو نافرمان لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے ذریعے عذاب نازل کیا؟ ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، آگ یا پھر بادل؟ جی ہاں، پانی کے ذریعے. ویل ڈن. تو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر یہ جو الفاظ معنی ہیں یہ بھی لکھنے ہیں اور یہ جو معروضی سوالات ہیں یہ بھی فل کر کے لکھنے ہیں. صفحہ نمبر 11 پر دیکھیے، آپ کو الفاظ دیے ہیں. ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. سزا، جنگل، مذاق، کشتی، بارش اور پہاڑ. یہ وہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملے بناتے ہوئے، بامعنی جملے بناتے ہوئے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اچھا، پھر حصہ قواعد آتا ہے، گرامر کا حصہ. اس میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. بظاہر یہ آپ کو صرف الفاظ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کرنا کیا ہے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں لکھنا ہے. جیسے انگلش میں ہوتے ہیں ABCD، اسی طرح اردو میں الف، ب، پ، ت، ٹ. تو آپ نے ان الفاظ کو ڈھونڈنا ہے. ان الفاظ کو ترتیب سے، یعنی جو الفبائی ترتیب ہوتی ہے، حروف تہجی کی ترتیب ہوتی ہے، اس میں آپ نے ان کو لکھنا ہے. ایک ایگزامپل کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، جیسے الفاظ ہیں سینگ، غذا، پالتو، جنگلی، ٹانگیں، نوکیلے، رفتار اور خطرناک. تو ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا لفظ جو آئے گا وہ ہے پے. تو پے سے پالتو. جی اسٹوڈنٹس، تو دوسرے نمبر پر جو لفظ آتا ہے وہ ہے، جیسے پہلا لفظ آپ نے پے سے لکھا، تو دوسرا لفظ آتا ہے الفابیٹیکل آرڈر میں پے کے بعد ٹے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر آئے گا ٹانگیں. اسی طرح آپ نے یہ تمام الفاظ جو ہیں ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں، یہ جو نیچے لائنیں دی گئی ہیں، ڈیش ڈیش دیے گئے ہیں، اس میں آپ نے ترتیب سے کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ، اس میں جملے دیے گئے ہیں اور اس میں جو آپ کو انہی جملوں کو دوبارہ سے لکھنا ہے، ری رائٹ کرنا ہے، اور جتنے الفاظ واحد دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جمع کر کے لکھنا ہے. جیسے پہلا ہے، کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنی. تو اس میں جب آپ اس کو ری رائٹ کریں گے جمع کے صیغے میں، تو آپ لکھیں گے کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے باقی کے جو سینٹنسز ہیں ان کو، وہ واحد کو آپ نے جمع کے صیغے میں کر کے دوبارہ سے لکھنا ہے. مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کہ یہ لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے جو مشقی سوالات میں نے آپ کو سمجھائے ہیں وہ بھی اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس کی پریکٹس آپ اپنی کاپیز پر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں ہم اسی سبق کے کوسچن آنسر سالو کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.